جو 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ کسی بھی اور خاندان کو نصیب نہیں، کسی بھی اور خاندان کو نصیب نہیں ہوئی، کسی بھی اور خاندان کو نصیب نہیں ہوئی۔ چاہے سلطنت تو ملی ہوگی، امارت تو ملی ہوگی، تخت و تاج تو ملا ہوگا، 90 سال کی حکمرانی بھی ملی ہوگی، لیکن یہ 6 فضیلتیں ارشاد فرمایا کہ ہمارے خاندان کے علاوہ کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ اور سامنے حضرت حسین کا کٹا ہوا سر ہے، علی اصغر کا لاشا بھی ہے 6 ماہ کا، علی اکبر بھی ہیں، یہ پوری تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اوتینا العلم، اوتینا الحلم، اوتینا السماحت، اوتینا الفصاحت، اوتینا الشجاعت، اوتینا المحبت۔ کہا اللہ نے میرے خاندان کو جو علم دیا ہے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، جو علم دیا ہے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، جو سخاوت عطا فرمائی ہے کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، جو فصاحت عطا فرمائی ہے کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، جو شجاعت عطا فرمائی ہے کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور صبح قیامت تک مومنین کے دلوں میں جو خاندان اہل بیت کی محبت رہے گی اللہ نے وہ کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمائی۔ اب ان میں سے ہر ایک کے پیچھے بڑی لمبی داستان ہے، میں حلم اہل بیت کی بات کروں، میں فصاحت کی بات کروں، میں سماحت کی بات کروں۔ وہ حضرت حسین کو کسی نے کہا تھا کہ ابھی کا باپ حاتم طائی بڑا سخی تھا، اس کے محل کے 7 دروازے تھے، کوئی ایک مانگنے والا بار بار آتا وہ عطا کر دیتا، دوسرے دروازے پہ جاتا پھر مانگتا وہ عطا کر دیتا، تیسرے دروازے پہ جاتا مانگتا عطا کر دیتا، 7 بار ایک مانگنے والا جاتا، اس کے ماتھے پہ شکر نہیں آتا تھا، وہ اسے عطا کرتا چلا جاتا۔ حسین نے کہا یہ تو کوئی سخاوت نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سخی کون ہے۔ کہا سخی تو میرے نانا ہیں، ان کے محل کے 7 دروازے نہیں، ایک دروازہ تھا، ساری زندگی کوئی مانگنے والا ایک بار آیا، اتنا عطا فرمایا، پھر کسی اور دروازے پہ جانے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ آج ابو بکر میرے سر کا تاج ہیں، آج حضرت سیدنا عمر فاروق کے بارے میں میرا عقیدہ ہے میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتے، لیکن عمر تو تلوار لے کر چلے تھے، عمر تو تلوار لے کر چلے تھے، کہاں آئے میرے رب نے ایسا مقدر بدل دیا کہ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا یہ وہی عمر تھا، لیکن آج عمر اپنی جان سے بھر کے مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر مجھ پہ نبوت ختم نہ ہوتی تو میرا رب اسے بھی نبوت عطا فرماتا۔ تو یہ سارے اعزاز تو وہاں سے نصیب ہوئے۔ تو ان ساری چیزوں میں صرف میں وہ فصاحت کی بات ہی جاری رکھوں گا کہ اہل بیت اطہار کو اللہ نے کون سی فصاحت عطا فرمائی، اور وہ حضرت زین العابدین کی اس خطبے سے بھی واضح ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 6 اللہ نے وہ نعمتیں عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں ملی، 7 وہ فضیلتیں عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ اس فضیلت میں صرف عربی عبارت پڑھوں گا، کوئی ترجمہ نہیں کروں گا، اگر کوئی ترجمہ پوچھنا چاہے تو جا کے خود تلاش کر لے، کیونکہ ترجمے میں پھر بہت سارے مفہوم آ جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فضلنا بأن منا النبی المختار محمدا ومنا الصدیق ومنا الطیار ومنا اسد اللہ ومنا اسد رسولہ ومنا سبط هذه الامة من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فقد انبأته بحسبي ونسبي۔ کہا آج اس میں دربار میں کھڑے ہو کے جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا اسے زین العابدین اپنا حسب بھی بتا رہا ہے، اپنا نسب بھی بتا رہا ہے۔ اب کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ ہمارا حسب کیا تھا اور ہمارا نسب کیا تھا۔ کہتے ہیں حسب کی کیفیت تو یہ ہے کہ میری پھوپھی زینب جب کربلا سے چلی ہیں، دمشق میں پہنچی ہیں، پورا مہینہ گزر گیا ہے، لیکن ایک رات بھی ایسی نہیں آئی کہ حضرت زینب کی تہجد بھی قضا ہوئی ہو۔ لوگ کہتے ہیں سر پتہ نہیں حسین نے کس لیے کٹوایا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے حسین کا سر سجدے میں کٹا ہے، سجدے میں کٹا ہے، اور حسین کا سر آج بھی سجدے میں ہے۔ مورخ جتنی بھی غداری کر لے، میرے حسین کے سجدے سے غداری کر نہیں پائے گا، اور اسے ماننا پڑے گا۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں اب میں اپنا تعارف تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ زین العابدین نام علی ہے، حسین کے بیٹے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا،
کہا میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، جس کے دربار میں کھڑا ہوں وہ مکہ کا بیٹا نہیں ہے، میں مکہ کا بیٹا ہوں۔ آنا ابن مکہ و منا، آنا ابن زمزم و صفا، اور آگے کہا آنا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے مسجد حرام سے چلایا ہے اور مسجد اقصی میں کھڑے کر کے سارے انبیاء کی امامت عطا فرمائی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور یہ سے مخاطب ہیں یقیناً وہ بھی تو سوچ رہا ہوگا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، تو کہا آنا ابن مکہ و منا، آنا ابن زمزم و صفا، آنا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آنا ابن من بلغ بہ جبریل الی سدرۃ المنتہی، اور کہا ہاں صرف میں اس کا بیٹا نہیں ہوں جو مسجد حرام سے چلا ہے، مسجد اقصی تک پہنچا ہے، مسجد اقصی میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کا امام بنا ہے، ہاں میں اس کا بیٹا ہوں جسے پھر جبریل مسجد اقصی سے لے کر جنت تک پہنچتا ہے، پھر آسمان سارے گزرنے کے بعد سدرۃ المنتہی تک پہنچتا ہے، پھر جبرائیل تو رک جاتا ہے، میرے نانا سدرہ سے بھی آگے کا سفر طے فرما۔ اب سر سید کو سمجھ نہیں آئی تو میرا قصور تو کوئی نہیں ہے، آج بھی بڑے بڑے سر سید ہیں، نہیں انہیں سمجھ آ رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں، لوگ روایتوں میں الجھ گئے ہیں، ہمیں دین درایت بھی سمجھاتا ہے، روایت کرتے ہیں لوگ، کبھی درایت بھی سمجھا کرو، جس نے 42 سال مصطفیٰ کو سینے پہ سلایا ہے، تیرا دل کیسے مان جائے گا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، اور حسین کیسے برداشت کرے گا کہ میرا دادا جنت میں نہیں جائے گا، لہذا ہم تمہاری روایت کو تسلیم نہیں کرتے، میں تو نہیں کرتا، میں تو سید ہوں، میرے نسب میں ابو طالب آتا ہے، میں اس کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا تو کون کھڑا ہوگا، باقی کسی کی مرضی ہے، کوئی بات کرتا رہے، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن جو میرے دل میں ہے آپ میرا سینہ چیر کے باہر نہیں نکال سکتے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، میں بول نہیں سکتا، آپ نکال نہیں سکتے، بھئی فیصلہ کر لو، جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ رکھیں، جو ہماری مرضی ہم رکھیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا ابن من بالغ بہ جبریل الی سدرۃ المنتہی، یہاں آج تک لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ بشر تھے تو کیسے چلے گئے، سدرہ پہ کیسے پہنچے، زین العابدین نے 1400 سال پہلے بتایا، تم آج یہاں بیٹھ کر 2020 میں یہ بات کرو گے کہ ہم معجزہ معراج کو تسلیم نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، بشر کیسے آسمان کا سفر کر سکتا ہے، کہا سنو انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، انا ابن من بلغ بہ جبریل الى سدرۃ المنتہی، انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہا صرف سدرہ تک بات نہیں رکی، میں تو اس کا بیٹا ہوں جو وہاں پہنچا ہے جہاں یا تو اللہ ہے یا محمد الرسول اللہ۔ آپ نے واضح کر دیا، اب کوئی لینا ہی نہ چاہے، کوئی تو دیکھنا ہی نہ چاہے تو ہم کیسے دکھا سکتے ہیں، آپ کی مرضی آئینہ تو سامنے ہے۔ پھر جب یہ کیفیت بدلنے لگی دربار یزید کی، اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ دربار میرے خلاف بغاوت ہو جائے، اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اذان دو، کیونکہ جب بھی یہ جملہ جائیے گا اس کی زبان روکنے کے لیے پھر اللہ کا نام، اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا، میرے زین العابدین نے کہا دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کو علی اصغر کو قربان کر کے کربلا کی ریت پہ تحریر
کو وہ مشکل وقت آیا فرما رہے تھے جب ان کا بھتیجا وہ اشرف صاحب بھی بیٹھے ہوں گے جن کا بیٹا ہے ہمارا بھی دوست بھائی تھا آج تک دکھ ہے آج تو آپ میری بات مان جائیں گے بڑا افسوس ہے آج تک ہے غم ہمیشہ رہے گا لیکن یہ غم جتنا بھی بڑا ہو جائے علی اصغر کے غم کے بھی برابر نہیں ہو سکتا اس غم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا حضرت مسلم بن عقیل کی کبھی شہادت تو پڑھی ہے کہ کیسے کوفہ کی دارالعمارت سے انہیں گرا کے شہید کیا گیا پتہ ہی نہیں آپ کو پتہ نہیں آج تک کیا بتایا گیا ماتم کیا نہیں کرتے تو کون کہتا ماتم کریں لیکن ماتم نہ کرنے کا پھر جرم یہ ہوا کہ آنکھیں بھی خشک ہو گئی کبھی بہی نہیں کبھی نمی آئی نہیں کبھی افسوس ہوا ہی نہیں کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ دکھ نہیں ہوتا نبی پاک نے فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا تو کیا نبی پاک نے نہیں فرمایا جب ابو طالب دنیا سے گئے کہ پورا سال یہ عام الحزن ہوگا یہ پورا سال دکھ کا سال ہوگا خدیجہ الکبریٰ دنیا سے گئیں کہا یہ پھر ہجرت حضرت کہتے ہیں کئی میں نے زندہ بھی نہیں آئی کتنی خدیجہ پہ آتی ہے پھر رسول اللہ نے وہ سارے فضائل بیان کیے ہیں تو غم رہتا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں ہے کبھی ختم نہیں ہوتا میرا رب ہمیں حسین کا غم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے ارشاد فرمایا تو اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا ہے تیری تو زبان کہہ رہی ہے ہم نے تو اپنے وجود اور خون سے گواہی دی ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے پھر وہ خواجہ اجمیر نے کہا کہ دین است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین اشہد و بیدامی اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے ایک ایک اپنے خون ٹکڑے سے اللہ کے رسول اللہ جب رسالت کی گواہی دی حضرت زین العابدین نے آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا آپ نے فرمایا اب خاموش ہو جاؤ مؤذن کو خاموش کروایا یزید کی طرف دیکھا پورے دربار میں دیکھا یا اپنے دربار میں تیرے مؤذن نے کہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ یہ 71 سروں کے سامنے حسین کا عابدین تجھ سے سوال کرتا ہے مؤذن نے گواہی دی ہے ذرا زمانے کو بتاؤ وہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے انہ جدو کا اگر تجھے کہیں خیال بھی ہے نا تجھے یہ لما قتلتا اتراتا ہوں اب قیامت والے دن میں اسی نانا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تجھ سے اپنے ساری نسل کے قتل کا جواب طلب فیصلہ اللہ پھر وہاں کوئی شک باقی نہیں رہے گا باطل بھی چھٹ کے سامنے آ جائے تعلمون
باطل کو یوں ملا نہ دو کہ حق اور باطل میں کوئی فرق نہ رہے، حالانکہ تم جانتے ہوتے ہو کہ حق کیا ہے۔ جب وہی حق کے اعلیٰ کی بارگاہ میں جاؤ گے پھر تیرا نامہ اعمال کھلے گا، جس کے مقدر میں علی کی محبت ہوگی رب اسے وہاں کامیابی کی ضمانت عطا فرما دے گا، وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ جتنا سن لیا ہے اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بات کر لیں گے۔ ہوتا ہے جوانی کی وہ تو خیر بالکل، پھر یہ ماحول کچھ اور تھا، اور جب علی کا تذکرہ میں نے ان کی زبان سے کہا کہ چلیں جو واضح یہی کرشمہ یہی شہید ہو کر حسین باقی میرے نیزے کی نوک پہ چڑھا، لیکن پھر ہوا کیا ہے کہ میرے رب نے زین العابدین کے وجود میں حسین کو زندہ کر دیا ہے، وجود میں حسین کو زندہ کر دیا ہے۔ جعفر وجود میں امام علی زندہ امام علی زندہ کر دیا، حسن عسکری دیا ہے کی نماز کا، اور جگہ ہوگی خانہ، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مصلی امامت امام مہدی کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، آپ رسول حضرت امام مہدی کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑے کر کے کہیں گے مہدی اس مصلی امامت پہ کھڑا ہونا تیرا حق بنتا ہے، کیونکہ تیری رگوں میں آج بھی حسین کا خون دوڑ رہا۔ بات یہ بڑی آپ ویسے اچھا کرتے ہیں کہ جو بات اتنی توجہ سے نہیں سنتے، اگر توجہ سے سننا ہو جائیں تو پھر بولنے والے خاموش ہی نہیں ہوتے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کس کے نصیب میں اللہ رب العزت یہ سعادتیں لکھتا ہے۔ پہلے یہ کر لیں گے جیسے ہو، میرا تو خیال ہے وہ کر لیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بز میں کھو سلام جی سوہانی چمکتا باقا چاند اس ساعت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ان کے امتی، تیری قسمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اے خدا کے لائق پیارے رسول یہ سلام